بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ہم اسماء مرفوع پڑھ رہے ہیں، وہ اسماء جو کہ مرفوع ہوتے ہیں، اور اسماء مرفوع ٹوٹل جو ہیں وہ 8 ہیں، جن میں سے 5 ہم پڑھ چکے ہیں: فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ یہ 5 ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد 3 باقی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے افعال ناقصہ کا اسم، اور دوسرا ہے ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم۔ تو مشابہ بلیسا کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی افعال ناقصہ والا ہی عمل کرتا ہے، اور تیسرا ہے لا نفی جنس کی خبر۔ تو جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اصل جملہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر ہوتا ہے، اور پھر یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو جاتی ہیں جب یہ چاروں چیزیں یعنی حروف مشبہ بالفعل ہوں، یا افعال ناقصہ ہوں، یا ما ولا مشابہ بلیسا ہوں، یا پھر لا نفی جنس ہو۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ مبتدا اور خبر پر جب داخل ہوتی ہیں تو مبتدا کو ان کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ تو مبتدا اور خبر جو ہے وہ پھر ان کے مطابق ان کا اعراب ہوتا ہے، یہ اپنے اسم اور اپنی خبر کو اعراب دیتے ہیں۔ تو حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے ان اللہ خبیر، ان اللہ خبیر۔ جبکہ افعال ناقصہ جو ہے ان کا اعراب حروف مشبہ بالفعل کے خلاف ہے، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی حروف مشبہ بالفعل اسم کو نصب دیتے ہیں جبکہ یہ اسم کو رفع دیتے ہیں۔ اسی لیے جو افعال ناقصہ کا اسم ہے وہ مرفوعات میں شامل ہے، اور جو افعال ناقصہ کی خبر ہے وہ آگے جا کر منصوبات میں آئے گی، وہ مرفوعات میں نہیں ہے۔ تو جو جو چیز مرفوعات میں ہوتی ہے اس کو مرفوعات میں ذکر کر دیتے ہیں، اور جو منصوبات میں ہوتی ہے اس کو منصوبات میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو بقیہ اسماء مرفوعہ یعنی باقی جو 3 ہیں اسماء مرفوعہ، ان کا بیان۔ ان میں سے سب سے پہلے افعال ناقصہ کا اسم۔ افعال ناقصہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے کانا و اخواتھا، یعنی کانا اور اس جیسے دیگر افعال، اور ایک ہوتے ہیں قادا و اخواتھا، یعنی قادا اور ان جیسے دیگر افعال۔ لیکن یہاں پر جو بیان کیا جائے گا وہ ہوں گے کانا و اخواتھا، اور جو قادا و اخواتھا ہیں ان کا تذکرہ قواعد النحو جو حصہ اول ہے اس میں آئے گا، یعنی نیکسٹ ہمارے سیمسٹر میں آئے گا، یہاں پر اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو کانا و اخواتھا جو ہے یہاں پر صرف انہی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ گویا کہ افعال ناقصہ 2 طرح کی ہوتے ہیں، لیکن یہاں مرفوعات کے اندر صرف ایک قسم کے افعال ناقصہ کو بیان کیا جائے گا، اور وہ ٹوٹل 13 ہیں: کانا، سارا، اصبح، امسا، ظل، باتا، ما بریہا، ما داما، منفکا، ما فتا، ما زالا اور لیسا۔ کانا، سارا، اصبح، امسا، ظہا، ظل، باتا۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے 13 افعال ہیں جو افعال ناقصہ کہلاتے ہیں، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ان کا عمل یہ ہے کہ جب بھی یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوں گے تو مبتدا ان کا اسم بن جائے گا حسب معمول، جس طرح کے حروف مشبہ فعل میں بنتا ہے، اور خبر جو ہے وہ ان کی خبر بن جائے گی۔ تو یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے،
کانا و اخواتها مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. مبتدا کو ان افعال کا اسم اور خبر کو ان افعال کی خبر کہتے ہیں. مثال کے طور پر کانا خالد شجاعا، اصل جملہ تھا خالد شجاع، خالد بہادر ہے. تو جب کانا اس پر داخل ہو گیا تو کانا چونکہ ماضی کا صیغہ ہے تو ایک تو اس میں ماضی کا معنی ہو جائے گا، اور دوسرا اس کا جو اعراب ہے اسم پر رفع ہوگا اور خبر پر نصب ہوگی. کانا خالد شجاعا کا معنی ہوگا خالد بہادر تھا، خالد بہادر آدمی تھا. اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ کانا فعل ناقص ہے، خالد اس کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، اور شجاعا جو ہے وہ فعل ناقص اس کی خبر ہے، یہ اس لیے منصوب ہے. تو چونکہ افعال ناقصہ 13 ہیں تو یہاں پر اس کا بیان تو یہیں تک ہی مکمل ہو گیا عمل اور مثال کے ساتھ. لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ ان میں سے ہر فعل کی الگ الگ خبر بھی دے دی ہے، ایک مثال دے دی ہے، جملے بنا دیے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جملے جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں. پہلی مثال کانا کی ہے. کانا کان الحر شدیدن، گرمی شدید تھی. اب اس میں کانا فعل ناقص ہے، الحر اس کا اسم ہے اور شدیدن جو ہے یہ اس کی خبر ہے. گرمی شدید تھی، کان الحر شدیدن، گرمی شدید تھی. دوسری مثال ہے سارا کی. سار ثمر ناضجن، پھل پک گیا. تو سارا فعل ناقص، الثمر یہ اس کا اسم اور ناضجن اس کی خبر. سار ثمر ناضجن، پھل جو ہے وہ پک گیا. تیسری مثال ہے اصبح الجو صافیا، صبح کے وقت فضا جو ہے وہ صاف ہو گئی. تو اصبح فعل ناقص ہے، الجو یہ اس کا اسم ہے اور صافیا اس کی خبر ہے. تیسری مثال جو ہے وہ امسا کی ہے. تو امسا کی مثال انہوں نے مؤنث کا صیغہ امست، چونکہ السماء جو ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، تو امست السماء صافیتاً، شام کے وقت آسمان صاف ہو گیا. اب جو السماء ہے یہ اس کا امسا کا اسم ہے اور صافیتاً اس کی خبر ہے. آگے ہے اضحى اضحى الطالب نشیطاً. تو الطالب جو ہے یہ اس کا اسم ہے اور نشیطاً اس کی خبر ہے. چاشت کے وقت طالب علم چست ہو گیا. اسی طرح ظل النور ساطعاً، سارا دن روشنی پھیلی رہی. تو ظل فعل ناقص، النور اس کا اسم اور ساطعاً اس کی خبر. 7 نمبر بات المریض شاکیاً، مریض پوری رات تکلیف میں رہا. تو بات فعل ناقص، المریض اس کا اسم، شاکیاً اس کی خبر. اسی طرح لیسا ہشام مسافراً، ہشام مسافر نہیں ہے. تو لیسا جو ہے فعل ناقص، ہشام اس کا اسم، مسافراً اس کی خبر. اس طرح ما زال الحارث یقظاً، چوکیدار مسلسل جاگتا رہا. ما زال جو ہے فعل ناقص، الحارث یہ اس کا اسم اور یقظاً اس کی خبر. اسی طرح من فق الطالب کاتبا، طالب علم مسلسل لکھتا رہا. تو من فق کا جو ہے فعل ناقص، الطالب اس کا اسم، کاتبا اس کی خبر. اسی طرح ما فتیا حمزہ قاریا، حمزہ مسلسل پڑھتا رہا. تو ما فتیا جو ہے یہ فعل ناقص، حمزہ اسم اور قاریا اس کی خبر. اسی طرح ما برح البرد شدیدا، سردی مسلسل شدید رہی. ما برح فعل ناقص، البرد یہ اسم اور شدیدن اس کی خبر. تو یہ جتنے جو لفظ ہیں ما زالا، من فقا، ما فتیا، ما برح، ان کا معنی ہوتا ہے مسلسل. تو اصل میں یہ مسلسل معنی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا معنی ہوتا ہے ما زالا، یعنی وہ بندہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹا، یعنی مسلسل وہ یہ کام کرتا رہا. من فقا، وہ اپنے کام سے ٹوٹا نہیں، یعنی مسلسل اپنے کام میں لگا رہا.
تو یہ اس طرح کر کے چاروں کا معنی جو ہے وہ مسلسل کا ہی کیا جاتا ہے اردو زبان میں۔ اس طرح 13واں جو ہے مادامہ ہے، اقرا ما دام الاستاذ جالسا، تو پڑھتا رہے جب تک استاد جو ہے وہ بیٹھا ہے۔ تو مادامہ فعل ناقص ہے، الاستاذ یہ اس کا اسم ہے، اور جالسن اس کی خبر ہے۔ تو یہ تھے افعال ناقصہ جو اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ما ولا مشابہ بلیسا۔ تو ما ولا جو ہے یہ نفی کے لیے آتے ہیں، مطلق طور پر نفی کے لیے آتے ہیں، اور ان کا اعراب بھی وہی ہے جو افعال ناقصہ کا ہے۔ جس طرح افعال ناقصہ کا اسم جو ہے وہ مرفوعات میں ہوتا ہے، اسی طرح ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم جو ہے وہ بھی مرفوعات میں شامل ہے۔ تو یہ دونوں بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ مل کسل محبوبا، نہیں ہے سستی پسندیدہ چیز، سستی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ مل کسل محبوبا، سستی جو ہے وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ پھر آگے ہے لا طالب غائبا، کوئی طالب علم غیر حاضر نہیں۔ لا طالب غائبا، کوئی طالب علم غیر حاضر نہیں۔ تو اب اس میں الکسل جو ہے یہ ما کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ما کا اسم، اور محبوباً اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اسی طرح طالب لا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور غائباً اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تو یہ ما ولا مشابہ بلیس ہے۔ ایک لا ہوتا ہے جس کو لا نفی جنس کہتے ہیں، تو یہ مطلق طور پر نفی نہیں کرتا بلکہ اپنے اسم کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، تو یہ جو لفظ الہ ہے اس کے پوری جنس، یعنی کوئی کسی قسم کا بھی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یا اسی طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، وہ کوئی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے۔ تو لا نفی جنس سے مراد وہ لا ہے جو اپنے اسم کی جنس سے خبر کی نفی پر نصاً دلالت کرتا ہو۔ یہ تھوڑا سا جملہ انہوں نے گنجلک کر دیا ہے، آپ صرف یہی دیکھیں کہ جو اپنے اسم کی جنس، مکمل جنس کی نفی کرتا ہو، اور یہ نفی اسم کے ہر فرد کو شامل ہوتی ہے۔ جیسے لا الہ، تو الہ کا کوئی بھی فرد جو ہے اس کو نفی شامل ہے۔ لا صلاۃ، کوئی بھی نماز، ہر نماز کو یہ نفی شامل ہے۔ تو یہ جو لا نفی جنس ہے اس کا عمل حروف مشبہ بالفعل جیسا ہوتا ہے، یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اب اس کا جو اسم ہے وہ کبھی مضاف ہوتا ہے، کبھی مشابہ مضاف ہوتا ہے، اس کی آگے مثال آ رہی ہے، وضاحت بھی آ رہی ہے۔ مثال جیسے لا طالب علم مہمل، کوئی طالب علم جو ہے وہ لاپرواہ نہیں۔ تو اب یہ جو طالب علم ہے یہ مضاف الیہ مل کر یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور مہمل اس کی خبر ہے، کوئی طالب علم لاپرواہ نہیں۔ اس مثال میں طالبہ مضاف لا نفی جنس کا اسم ہے اس لیے یہ منصوب ہے، اور مہمل اس کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ اب جو لا نفی جنس کا اسم ہے وہ تین طرح سے آتا ہے۔ کبھی مضاف ہوگا، جیسے لا خادم زید ظریف، زید کا کوئی بھی خادم جو ہے وہ سمجھدار نہیں، تو خادم جو ہے یہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، تو یہاں پہ گویا کہ لا نفی جنس کا جو اسم خادم ہے وہ مضاف ہے۔ اور مشابہ مضاف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم فاعل کا یا اسم مفعول وغیرہ کا صفت کا صیغہ ہو، جیسے لا طالبا علما، کوئی طالب علم بھی کسول سست نہیں ہے، تو یہاں لا طالبا علما میں لا طالبا جو ہے یہ مشابہ مضاف ہے، علم کا طالب، لیکن یہاں پر وہ لا طالب علم پورا مضاف جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ طالباً علماً، طالباً اس میں فاعل کا صیغہ، اس لیے اس کو مضاف نہیں کہتے ہیں، مشابہ مضاف کہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اس کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ پھر آگے ہے مفرد نقرہ، یعنی کبھی کبھی جو ہے وہ نقرہ بھی ہوتا ہے اسم، اور مفرد ہوتا ہے، یعنی اسم نہ مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف ہو، جیسے لا رجل قائم، کوئی مرد کھڑا نہیں ہے۔
تو اس صورت میں اس کا اسم مبنی بر علامت نصب ہوگا، اس صورت میں اس کو مبنی قرار دے دیں گے، یعنی اس کا اعراب بدلے گا نہیں۔ تو گویا کہ ہمارے سامنے مرفوعات میں سے 3 مرفوع جو ہیں آج ہم نے پڑھے ہیں۔ ایک افعال ناقصہ ہیں جو 13 ہیں، یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ما ولا مشابہ بلیسا ہے، تو یہ دونوں جو ہیں نفی کے لیے آتے ہیں، یہ بھی اپنے اسم کو نصب رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر لا نفی جنس ہے، جو اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے سامنے یہ چند ایک سوالات ہیں جو حل کرنے والے ہیں، تو یہ ذرا مشق تھوڑی سی لمبی ہے، پہلے آپ لوگ جو ہم نے آج پڑھا ہے اگر اس سے متعلق کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں، اور دوسرا بتائیں کہ آج کس نے پریزنٹیشن پیش کرنی ہے، کیا کوئی تیار ہے پریزنٹیشن کے لیے؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے میری سب لوگوں کو؟ جی سر، جی سر آ رہی ہے۔ چلے، اگر کوئی پریزنٹیشن والا آج نہیں ہے تو ہم پھر آگے سوالات حل کرتے ہیں، مشقیں جو ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ما ولا مشابہ بلیسا کیا عمل کرتے ہیں؟ تو یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ ما ولا مشابہ بلیسا افعال ناقصہ والا عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ پھر ہے لا نفی جنس جو ہے، یہ کیا عمل کرتا ہے؟ تو لا نفی جنس کی تعریف، لا نفی جنس وہ ہے جو اپنے اسم کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ اور پھر لا نفی جنس کے اسم کی 3 حالتیں ہیں، وہ کبھی مضاف ہوتا ہے، کبھی مشابہ مضاف ہوتا ہے، اور کبھی مفرد نکرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیے گئے جملوں میں کان و اخواتھا اور اس کے اسم و خبر کو پہچان کر مندرجہ ذیل نمونے کے مطابق لکھیں۔ یہ انہوں نے چند ایک جملے دیے ہیں، تو نمونہ ایک پیش کر دیا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ افعال ناقصہ کا اسم کون سا ہے اور خبر کون سی ہے۔ پہلا نمونہ ہے جو انہوں نے خود ہی حل کیا ہے کہ کان البیت نظیفاً، گھر صاف ستھرا تھا۔ تو اب اس میں جو کان ہے یہ فعل ناقص ہے، البیت اس کا اسم ہے، اور نظیفاً اس کی خبر ہے۔ تو یہ تو انہوں نے خود بیان کر دیا، اب آگے جو جملے ہیں وہ ہم نے خود حل کرنے ہیں۔ جی، میں جملے پڑھتا جاتا ہوں اور آپ 2 جملے جو ہیں اس کو بتاتے جائیں۔ جی، سب سے پہلے آمنہ آپ بتائیں، کان العدو خائفاً۔ جی، کانا جو ہے وہ افعال ناقصہ ہے، اور ادو فعل ناقص ہے، اس کا ایک فعل اسم۔ ہے نا، ہم اس کو جی افعال ناقصہ کی بجائے کہیں فعل ناقص ہے۔ جی، فعل ناقص ہے، اور ادو جو ہے اس کا اسم ہے، اور حائفان اس کی خبر ہے۔ ہاں، دشمن خوف زدہ تھا۔ اگلا بھی آپ نہیں بتانا ہے، سوارا اخو کا غنی، تیرا بھائی غنی ہو گیا ہے۔ تو اس میں سارا کیا ہے؟ سارا یہ افعال ناقصہ ہے، فعل ناقصہ ہے، اور فعل ناقص ہے، فعل ناقص ہے، اور اہو کا اس کی اسم ہے، اور غانین اس کی خبر ہے۔ غنین اس کی خبر ہے۔ چلے ماشاءاللہ، عائشہ آگے آپ بتائیں، امسل الماء متجمدا، پانی جم گیا، برف بن گئی۔ امسا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور الماء اسم، اور متجمدن جو ہے یہ خبر ہے۔ چلے اگلا بھی بتا دے، اضحى عصام مریضا، عصام جو ہے وہ بیمار ہو گیا۔ اس میں اضحا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور اسام اسم، اور مریضن خبر۔ چلے ماشاءاللہ، جی آگے ارم ولی آپ بتائیے، بات الجو حارا، فضا جو ہے وہ گرم ہو گئی ہے۔ ارم ولی، السلام علیکم سر۔ جی آپ بتائیے۔ سر بات فعل ناقص ہے، جوبا اسم، اور حارن خبر۔ چلیں ٹھیک ہے، ذل الغبار سائرا، غبار جو ہے وہ ہر طرف پھیل گئی، اس کا بتائیں۔ ذلہ فعل ناقص، غبار اسم، اور سائرن خبر۔ چلے ماشاءاللہ، جی آگے عرفان قیوم، لیسا ولید کاذبا، ولید جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ سر جو لیسا ہے یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، اور جو ولیدن ہے یہ اسم ہے، اور کاذبن اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، ما زال الاستاد محترما، استاد ہمیشہ قابل احترام ہوتا ہے۔
میں ساتھ ساتھ شاید لکھ بھی رہا ہوں اس لیے شاید وہ آپ لکھنا چھوڑ دیں، پہلے بتا دیں، بعد میں لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. ہاں ما زالہ جون سا یہ فعل ناقص ہے، ہاں اور الاستاذ جون سا ہے یہ اس کی اسم ہے، اور محترمن یہ اس کی خبر ہے. چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں درج ذیل جملے اسمیہ ہیں، ان پر کانا داخل کریں اور بتائیں کہ مبتدا و خبر میں کیا تبدیلی آئی ہے. جی یہ آپ بتائیں. سب سے پہلے ماریہ امین. محمود شجاع، محمود بہادر آدمی ہے، تو اس کے شروع میں آپ کانا داخل کریں، کیا بن جائے گا یہ؟ ہاں جی ماریہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سر میرا نیٹ نہیں چل رہا تو مجھے آواز بہت کٹ رہی ہے. ابھی آ گئی ہے، ابھی آ رہی ہے. بتائیے اس کے شروع میں کانا داخل کریں. کانا محمود شجاعن. ہاں کانا محمود شجاعا، اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہو جائے گی. چلے ماشاءاللہ. اگلا بھی بتا دیں. الماء جامد، پانی جمع ہوا ہے، تو اس کے شروع میں کانا داخل کریں. کانا الماء جامدن. جامدن. چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے نور حرا، آپ بتائیے. الغمام کثیف، بادل گہرا ہے. کان الغمام کثیفا. ٹھیک ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. کان الباب مفتوحا. چلے ماشاءاللہ. جی آگے زریاب احمد، آپ بتائیں. الولد مریض، بچہ جو ہے وہ بیمار ہے. سر کانا الولد مریضا. ٹھیک ہے. الطعام لذیذ، یہ کیسے بنے گا؟ کانا الطعام لذیذا. کانا الطعام نہیں کہتے، کان الطعام ملا دیتے ہیں ساتھ، یہ حمزہ بصلی ہے. ہاں پڑھیں کیسے ہوگا؟ کان الطعام لذیذا. چلے ماشاءاللہ. جی آگے وہ کہتے ہیں مندرجہ ذیل میں سے ما ولا مشابہ بلیسا اور لا نفی جنس کے اسم و خبر کو پہچانیں اور ان کا اعراب بتائیں کہ ان میں ما ولا مشابہ بلیسا کون سا ہے اور لا نفی جنس کون سی ہے. ہاں جی آمنہ آپ بتائیں. لا احد ناجیا من الموت، موت سے کوئی نجات پانے والا نہیں ہے، تو یہ لا کون سا ہے آمنہ؟ جی آواز آ رہی ہے. جی جی. یہ لا لا احد، یہ مشابہ بلیس کا ہاں لا ہے. مشابہ بلیسا ہے. ٹھیک ہے. آگے آپ ہی بتا دیں. ما ادراک العلا سہلا، بلندیوں کو پانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ما ادراک، یہ بھی مشابہ بلیس کا ہے. ہاں کیونکہ ما جو ہے وہ نفی جنس کا تو ہوتا ہی نہیں ہے، ما تو سیدھا سیدھا مشابہ بلیسا ہی ہوگا، لا کا مسئلہ بنتا ہے. چلیں عائشہ آپ بتائیں. مل فقر عیبا، فقر جو ہے وہ عیب نہیں ہے. سر یہ مشابہ باللیسا کا ماں ہے. ٹھیک ہے. جی آگے آپ بتائیں. لا ساعیا فی الصلح مکروہ، صلح کی کوشش کرنے والا ناپسندیدہ نہیں ہے، تو یہ لا کون سا ہے؟ سر یہ بھی مشابہ باللیسا کا. مشابہ بلیسا کیسے ہے؟ نہیں سر نہیں، یہ اس کا ہے لا نفی جنس کا. لا نفی جنس ہے کیونکہ یہ اپنے اسم کو نصب دے رہا ہے. نصب دے رہا ہے. چلیں جی آگے. ارم والی آپ بتائیں. لا شاہد زور محبوب، جھوٹی گواہی دینے والا پسندیدہ نہیں ہے. سر یہ مشابہ بلیس ہے. مشابہ بلیسا کیوں ہے؟ اس نے افعال ناقصہ والا عمل کیا ہے. جی افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں؟ نہیں سر یہ لا نفی جنس ہے. ہاں اس لا میں نفی جنس ہے. زبر ہے. جی چلیں جی آگے. ماریہ امین آپ بتائیں. لا واثقا باللہ ضائع، اللہ پر اعتماد کرنے والا ضائع نہیں ہوتا. سر یہ لا نفی جنس. لا نفی جنس ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. اس کے بعد انہوں نے چند ایک جملے جو ہیں وہ لکھے ہیں اور پوچھا ہے کہ نمونے کے مطابق منون کلمات کا اعراب، وجہ اعراب اور علامت اعراب بیان کریں. یعنی پہلے تو ان کا اعراب بیان کرنا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے، پھر وہ اعراب کیوں ہے اور اس کی علامت کیا ہے. نمونے میں ایک جملہ انہوں نے خود حل کر دیا کہ حافظہ خالد القرآن فی سنہ، حفظ کیا خالد نے قرآن مجید 1 سال میں. تو اب اس میں جو رنگین جملہ ہے، کلمہ ہے، وہ ہے خالدن. تو خالدن کا اعراب ہے یہاں پر رفع، اور رفع ہے اس کے فاعل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ فاعل ہے، وجہ اعراب یہ ہے. اور علامت اعراب جو ہے وہ ضمہ ہے،
یعنی پیش سے علامت اعراب ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو آگے جملے ہیں ان میں سے پہلا جملہ ہے العاملون مجتہدون، کام کرنے والے جو ہیں وہ محنتی لوگ ہیں۔ تو اس میں العاملون جو ہے اس کا اعراب بھی رفع ہے اور مجتہدون کا اعراب بھی رفع ہے، دونوں مرفوع ہیں۔ وجہ اعراب یہ ہے کہ العاملون مبتدا ہے اور مجتہدون خبر ہے، اور ان کا اعراب جو ہے یعنی علامت اعراب یہ واو ہے، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم کے صیغے ہیں۔ جمع مذکر سالم کی رفعی حالت جو ہے وہ واو کے ساتھ آتی ہے، جس طرح کہ ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے اشترا ابونا سیارتن، ہمارے ابو نے گاڑی خریدی۔ تو ابو جو ہے اس کا اعراب بھی رفعی ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، اور اس کا اعراب واو سے ظاہر ہو رہا ہے، علامت اعراب یہاں پر واو ہے۔ آگے ہے کان احمد مدرسن، احمد مدرس تھا۔ تو یہاں پر احمد بھی مرفوع ہے، وجہ اعراب یہ ہے کہ یہ فاعل ہے اور علامت اعراب ضمہ یعنی پیش ہے۔ اس کے بعد ہے ان الشاہدین حاضران امام القاضی، دونوں گواہ جو ہیں وہ جج کے سامنے حاضر ہیں۔ تو حاضران جو ہے یہ مرفوع ہے، مرفوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، اور اس کا رفع جو ہے وہ الف سے ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تثنیہ کی رفعی حالت جو ہے وہ الف سے آتی ہے۔ اس کے بعد ہے انشئت الجامعات الکثیرۃ فی بلدنا، ہمارے ملک میں کئی بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ تعمیر کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر الجامعات جو ہے یہ بھی مرفوع ہے، رفع کی وجہ یہ ہے کہ یہ نائب فاعل ہے اور اس کا اعراب ضمہ یعنی پیش سے ظاہر ہو رہا ہے۔ آگے ہے من نوافذ مغلقہ، کھڑکیاں بند نہیں ہیں۔ تو یہاں النوافذ جو ہے یہ ما حرف مشبہ بلیسا کا، ما مشابہ بلیسا کا اسم ہے، تو اسم ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، اور اس کا رفع بھی ضمہ سے یعنی پیش سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہے لا منافق محبوب، تو یہاں محبوب جو ہے وہ لا نفی جنس کی خبر ہے، یہ بھی مرفوع ہے اور اس کا جو رفع ہے وہ ضمہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ تمام جملے تھے جو ہم نے آج الحاق کیے ہیں۔ تو گویا کہ آج ہم نے بقیہ جو اسماء مرفوعہ رہتے تھے جس میں افعال ناقصہ، ما ولا مشابہ بلیسا اور لا نفی جنس، یہ تینوں اور ان کی تعریفیں اور ان کا اعراب ہم نے آج پڑھ لیا۔ تو آج ہمارے اسماء مرفوعہ جو ہیں وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو کل سے ہم انشاءاللہ اسماء منصوبات، منصوبہ جو منصوب اسم ہوتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو کل آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو لیسن میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے اس کو اچھی طرح سے حل کر کے لائیں، اس کو یاد کر کے لائیں۔ اب اگر مزید کسی کا کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں، ورنہ کلاس کا ہمارا ٹائم جو ہے مکمل ہو چکا ہے، ہم کلاس کلوز کرتے ہیں۔ جی نور حرا۔ سر یہ جو کان احمد والی مثال ہے اس میں احمد، سر اس کی مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ نے کس طرح بتایا کان احمد مدرسن؟ کانا جو ہے نا، کانا فعل ناقص ہے، احمد اس کا اسم ہے اور مدرسن اس کی خبر ہے۔ تو فعل ناقص کا ہم نے آج پورا باب پڑھا ہے، اگر پھر بھی نہیں سمجھ آیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ سر مجھے لگا آپ نے اس وقت کہا کہ احمد فاعل ہے تو اس لیے اس کو یہ مرفوع ہے۔ ہاں نہیں، یہ کانا کا اسم ہے، کانا زید قائما۔ صحیح، جی جزاک اللہ۔ چلیں جی، اور کوشچن نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشچن مزید نہیں ہے، تو ہم کلاس کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔